سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. دو ایکسٹریم اللہ نے بتا دی، دن اور رات، یعنی دین کا غلبہ اور آخرت کا ٹھکانہ، ان دونوں کو مینشن کر دیا گیا. دو ایکسٹریم الگ الگ بتا دیں اور کہا اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا. یہ جو آپ اس صورت میں پڑھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال شروع کے جو زندگی کے ہیں ان ادوار کو، اس دور کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کیا پایا تھا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی آپ کے لیے ہر آنے والا دور جو ہے وہ بہتر ہے، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. اور تاریخ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر آنے والا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین زمانہ بنا. آپ کو بہترین گھر ملا، بہترین ازواج ملی، بہترین ساتھی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی دیے جن کے ساتھ مل کر آپ نے شریعت کو نافذ کر دیا. اور آخرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے ہی. ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا؟ ووجدک ضالا فہدی، یعنی اللہ کے رسول جو تھے وہ ہدایت کی تلاش میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا تھا جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار نے ایسے دور میں بہت مذاق اڑایا کہ جو ان کا شیطان ہے نعوذ باللہ وہ ان کے پاس آنا بند ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہوا کرتے تھے اور اس بات پر بھی پریشان ہوا کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ وحی آنا بند ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیات نازل کی اور آپ کا جو وحی کا سلسلہ کٹ گیا تھا اس صورت سے وہ دوبارہ شروع ہو گیا. اللہ نے تمہیں ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، کبھی اپنے مال سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے کردار سے، اور کبھی چلتے پھرتے مبلغ بن کر. بتا دیا گیا نیک لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں. نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اور صرف اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر رکھتے ہیں، بلکہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے ان کے آس پاس کے لوگ خوش ہوتے ہیں. کہا گیا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے آس پاس کا ماحول بھی اچھا بنا دیتے ہیں. جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے آس پاس لوگوں کی ہیلدی ای کیو بنتے ہیں، ایموشنل کوشنٹ ان کے ہیلدی ہوتے ہیں، لوگ جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ نیک انسان ان کو نیکیوں پر راغب کرنے والا، ان کی غلطیوں پر ان کو سمجھانے والا، اور ان سے عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں. یہ کیوں بہترین ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ تو جانیں، کبھی اس حدیث کی حقیقت تو سمجھیں. اس لیے بہترین ہوتے ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنے عمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہترین بناتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. صرف اپنے چہروں کے اوپر پردے ڈال کے یہ نہیں سمجھتے کہ بس ہم نے دین پر عمل کر لیا. صرف اپنے چہرے چھپا کے اور داڑیاں رکھ کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، بلکہ بیلنس کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانے والے ہوتے ہیں. اور انسان انسانوں سے محبت کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ خالق سے محبت نہ کرے. انسان یتیم اور سائل کو جھڑکنے سے باز آ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ قرآن کا تعلق نہ ہو. سورت علم نشرہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ ہم بھی دعا کریں اور ہم ہر دفعہ دعا کرتے بھی ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارے سینے کو کھول دے. یاد رکھیں نیکی کرنا عین عقل مندی ہے. جو نیکی کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. پروفیشنل کمپٹنس کی ضرورت دین کے اندر بھی ہے. پروفیشنلی کاموں کو کرنا اس کی ضرورت دین کو بھی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے اسلام کے لیے وقف کر دیا.
23 سال آپ نے لگا دیے اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا. کون سا بوجھ؟ جس کے لیے آتا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. اور آپ حقیقت ہے دیکھیں دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے. ہر اذان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہوتا ہے. نان مسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دم بھرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا ریولوشن لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانوں کو بدل دیا. جو نہ صرف فائنینشیل ریولوشن لے کر آئے، نہ صرف سوشل ریولوشن لے کر آئے، نہ صرف کسٹم لیول پر ریولوشن لے کر آئے، بلکہ ہیومن لیول پر ریولوشن لے کر آئے. دلوں کو بدل دیا، لوگوں کے دلوں میں انقلاب زندہ کر دیا. اور یہ حقیقت ہے. اللہ نے کہا پس حقیقت یہ ہے تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا رنگ لاتی ہے نا پتھر پر پس جانے کے بعد. تب آپ کو پتا چلے گا جب آپ کندن بن جائیں گی، جب آپ سونا بن جائیں گی، جب آپ ہیرا بن جائیں گی، جب آپ پریشر برداشت کریں گی. کوئلے میں اور ہیرے میں یہی تو فرق ہوتا ہے. کوئلے پر پریشر نہیں پڑتا اس لیے وہ کوئلہ رہ جاتا ہے. ہیرے پر پریشر پڑتا ہے اس لیے وہ ہیرا بن جاتا ہے. اور جس پر جتنا پریشر پڑتا ہے اس پر اتنے کٹس لگتے ہیں، اور جس ڈائمنڈ پر جتنے کٹس ہوتے ہیں وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. لہٰذا جب تم فارغ ہو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. انسان اپنی دنیا کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو اللہ کے لیے وقت ضرور نکالے، علم ضرور حاصل کرے، انسان خود کو مصروف رکھے. مصروفیت انسان کو اعلیٰ مقام درجوں پر لے جاتی ہے. علم حاصل کریں، تذکر کا علم حاصل کر لیں تو تدبر کی طرف آگے بڑھ جائیں. نصیحت حاصل کر لیں تو قرآن پر غور و فکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. حضرت علی کے اشعار بہت پیارے آتے ہیں. حضرت علی فرماتے تھے یغوض البحر من طلب العالی، جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا ہوتا ہے، محنت تو کرنی ہوتی ہے. ومن طلب العلا سحر الیالی، جو بلند درجے چاہتا ہے اس کو راتوں میں جاگنا ہوتا ہے، نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے. ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، دوسروں کے حقوق نہیں مارنے، اپنی نیند قربان کرنی ہے، آرام کی قربانی دینی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. رات میں اللہ کا مجاہد بننا ہے، رات میں اللہ کا راہب بننا ہے اور دن میں مجاہد بننا ہے. اور آگے کہا ومن طلب العلا من غیر قد، جو اعلیٰ درجے بغیر محنت کے چاہتا ہے، بغیر مشقت کے چاہتا ہے. عدل عمری فی الطلب المحالی، اس نے اپنی عمر ضائع کر دی ایک ناممکن چیز کے لیے. جو جنت چاہتا ہے وہ سو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے میں نے ایسا جنت کا طلبگار نہیں دیکھا جو جنت کی تمنا رکھتا ہو اور سو رہا ہو. آپ نے فرمایا میں نے ایسا جہنم سے ڈرنے والا نہیں دیکھا جو جہنم سے ڈرتا ہو اور سو رہا ہو. غافل نہیں رہ سکتا. اور ہم مسلمانوں کی نیندوں کا کیا کہنا. ہم سب سوچ رہے ہوں گے کل میں 1 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی، جو یہاں روز آتے تھے. ہم سب نے سوچا ہوگا. کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے آپ الحمدللہ 27 دن ریگولر آئی ہیں. آپ نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے. بالکل سوئیے گا. جو 2 روزے آپ کو ملیں، جو 3 روزے آپ کو ملیں، ضرور سوئیے گا اور انجوائے کیجیے گا یہ سوچ کے اللہ کی رحمت، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے قرآن سننے کا موقع مل گیا. سورۃ التین، تین کا مطلب ہوتا ہے فگ، انجیر. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور پرامن شہر مکہ کی. یہاں پر 5 قسمیں کھائی گئی ہیں. انجیر کا ریفرنس نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے، زیتون کا ریفرنس عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، طور سینا کا ریفرنس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور پرامن شہر مکہ کا ریفرنس ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بتا دیا گیا کہ وہ سب انسان ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اللہ نے گواہی دے دی کہ اللہ نے انسان کو اعلیٰ کردار بنایا ہے. پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. ڈیفینیٹ چیزیں ایمان، عمل صالح، ساتھ ساتھ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سب حاکموں سے بڑا کیا حاکم نہیں ہے؟ ہم سب کہیں بلا انت حاکم الحاکمین، یقیناً اللہ کیوں نہیں، آپ سب سے بڑے حاکم ہیں.
سورۃ العلق، علق کا مطلب ہوتا ہے بلڈ کلاٹ، خون کا لوتھڑا، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی غار کے اندر، غار حرا کے اندر، یہ پہلی 5 آیات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں، اور اس پہلی وحی کے اندر آپ کو 2 مرتبہ اقرا کے الفاظ مل رہے ہیں، پڑھیے، تو پڑھنے میں وقت لگائیں۔ مسلمان علم دوست ہوتے ہیں، اسلام علم دشمن نہیں ہے۔ اسلام لڑکیوں کی تعلیم کو منع نہیں کرتا۔ ہم مسلمانوں نے غلط کام کر کے، غلط سٹینڈرڈز لگا کے، آربیٹری سٹینڈرڈز بنا کے اپنے لیے نئے نئے معیارز بنا لیے۔ اللہ نے تو کہہ دیا مسلمان علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ 2 چیزوں کو اٹیچ کیا گیا، ایک تو تخلیق کو اور ایک قلم کو۔ قلم کا ایسوسیشن ہے استاد کے ساتھ۔ اگر معاشرے کے استاد سدھر جائیں تو بہترین طریقے سے اس امت کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر تخلیق کے ساتھ جو کنیکشن بنایا ہے، وہ کنیکشن بنایا ہے ماں کے ساتھ۔ جس ماں کی گود جو ہے وہ علم والی ہوتی ہے، وہ ماں اپنی اولاد کو، اگلی نسل کو بہترین طریقے سے آگے پروان چڑھا لیتی ہے۔ کسی کا موبائل بج رہا ہے، پلیز دیکھیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ استاد کو اور ماں کو علم سے جوڑ دیا جائے۔ جب استاد اور ماں علم سے جڑ جائے گی تو اگلی نسل انشاءاللہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پروان چڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی جب آئی، اس سے پہلے آپ کے اوپر سچے خوابوں کا نزول جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا، جو اسکالرز بتاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، کہتا ہے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں ابو جہل ہے، ادروائز ٹو ہوم اٹ may concern۔ جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ کمپاؤنڈ اگنورنس کی بات ہے، لا خدا علم، اور آج بھی لا خدا علم جو ہے اس نے انسان کو کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار کر دیا ہے، جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، یعنی جو عقل اس کو اللہ نے دی، اس عقل نے اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ سیکولر علم آج نسلوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس علم کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کے حضور سجدہ کر لیجیے گا جب آپ گھر پہنچیں۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آیت سجدہ کی دعا ضرور یاد کر لیں جو مسنون دعا آتی ہے، اور سجدے کی توفیق ملتی ہے صرف اور صرف عقل مندوں کو، جو والنٹریلی اللہ کے سامنے دنیا میں جھکتے ہیں، قیامت کے دن وہی اللہ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے جھک سکیں گے۔ ورنہ جو اللہ کے سامنے والنٹریلی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی کمروں کے اندر اللہ سیسا بھر دے گا اور وہ جھک نہیں سکیں گے، نہ رکوع میں اور نہ سجدے میں۔